بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل اسلام ان دا ورلڈ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں 5 احادیث بیان کی جائیں گی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ایک لکیر کھینچی اور 2 لکیریں اس کے دائیں جانب اور 2 بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہی میرا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ مقدام بن معدی کرب کندی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اس میں جو چیز حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے اور جو چیز حرام پائیں گے اسی کو حرام جانیں گے، تو سن لو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سے کوئی بات پہنچے تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو چیز پائی اس کی پیروی کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام حرہ کے اس نالی کے بارے میں جھگڑا کیا جس سے لوگ کھجور کے باغات کی سینچائی کرتے تھے۔ انصاری نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، پانی چھوڑ دو تاکہ میرے کھیت میں چلا جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا۔ ان دونوں نے اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم اپنا کھیت سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم اپنا باغ سینچ لو، پھر پانی روکے رکھو یہاں تک کہ وہ مینڈو تک پہنچ جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، زبیر نے کہا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی سلسلہ میں نازل ہوئی ہے، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے رب کی،
یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے سارے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔